يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس وشاهد الصلاة يكتب له 25 صلاة ويكفر عنه ما بينهما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 666 عن ابن عمر رضی اللہ عنہما. 667 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مؤذن کی آواز جہاں تک جاتی ہے یغفر لہ, اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جاتی ہے, وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ, اور ہر تر اور خشک چیز اس کے لیے گواہی دے گی قیامت کے دن, وَشَاهِدُ الصَّلَاةِ يُكْتَبُ لَهُ 25 صَلَاةً, اور جو نماز میں حاضر ہوتا ہے, جماعت سے نماز پڑھتا ہے, تو اس کے لیے 25 نمازوں کا ثواب لکھا جاتا ہے, وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا, اور دو نمازوں کے درمیان گناہ معاف کیے جاتے ہیں. حدیث نمبر 668. وعن عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اجعلنی امام قوم. حضرت عثمان بن ابی العاص فرماتے ہیں, میں نے نبی سے عرض کیا, یا رسول اللہ مجھے میری قوم کا امام بنا دے. قال انت امامہم, آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم ان کے امام ہو, واقتدی باضعفہم, ان کے کمزور کے حساب سے اقتدا کرو, یعنی جو مقتدیوں میں سب سے کمزور ہو اس کی رعایت کرو. ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا, تو سب سے کمزور کو سامنے رکھ کے نماز پڑھاؤ. واتخذ مؤذنا, اور ایسا مؤذن رکھو, لا یاخذ علی اذانہ اجرا, جو اپنی اذان پہ اجرت نہ لے. تو یہ جو وہ کام جو خالصتاً دینی کام ہے نا, ان میں اجرت لینا جائز ہے یا نہیں؟ امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز نہیں ہے, نہ امامت کی اجرت جائز ہے, نہ اذان کی اجرت جائز ہے, سمجھتے ہو؟ اور امام شافعی کے ہاں اور باقی دیگر ائمہ کے ہاں امامت کی اجرت بھی جائز, اذان کی اجرت بھی جائز, جو دینی خالصتاً دینی کام ہوتے ہیں ان کی اجرت جائز ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ امام ابو حنیفہ کے ساتھ صاحبین بھی ہیں, تو حنفیہ کا صدیوں سے اسی پر چلا رہا ہے. تقریباً 7ویں صدی ہجری میں آہستہ آہستہ علماء احناف نے دوسرے ائمہ کے قول پہ فتویٰ دینا شروع کیا. سمجھتے ہو؟ فتویٰ دینا اس لیے شروع کیا کہ جب دیکھا نا کہ دین ضائع ہو رہا ہے, جب تک مؤذن باقاعدہ تنخواہ پہ نہیں رکھا جائے گا, امام باقاعدہ تنخواہ پہ نہیں رکھا جائے گا, تو اب وہ جذبہ لوگوں میں رہا نہیں ہے. پہلے امام ساری زندگی 20 30 سال فری میں نمازیں پڑھاتے تھے, تو ایسے امام مارکیٹ سے کیا ہونا شروع ہو گئے, شارٹ. آپ کہہ سکتے ہیں نہیں ہمارے گاؤں میں تو ایک امام ہے فلاں ہے, تو بھائی 2-4 کی بات نہیں, پورے عالم اسلام کو دیکھا جاتا ہے نا. تو اس لیے احناف نے اس بارے میں امام حنیفہ کے قول کو دین کی بقا کے لیے, یہ کوئی اپنے پیٹ کے لیے نہیں کیا. لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو پیسوں کے معاملے میں ابو حنیفہ کی رائے چھوڑ دی, پیسوں کے دین کو بچانے کے لیے. تو کہیں کہیں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ مؤذن بغیر اس کے نماز پڑھا رہا ہوتا ہے, یعنی اذان دے رہا ہوتا ہے امام بھی, لیکن پورے عالم اسلام کو دیکھا جائے تو کہیں بھی نہیں ہوتا. تو پھر یہ جو حدیث تھی امام ابو حنیفہ کی, تو زبردست دلیل ہے یہ حدیث ناجائز ہونے پر, لیکن جمہور اس حدیث کا مطلب کہ استحباب پر معمول ہے کہ ایسا مؤذن رکھو جو اجرت نہ لیتا ہو. ظاہر ہے زیادہ اخلاص کس میں ہوگا, اس میں ہوگا. دوسری بات یہ کہ اس کے بعد احناف نے تدریجاً فتویٰ دیا ہے, تدریجاً. تو اب فتویٰ اس پر دیا جاتا ہے کہ افضل یہ ہے کہ تنخواہ لے وہ, کیونکہ تنخواہ نہیں لے گا نا, فری پھوکٹ میں جو کام ہوتا ہے وہ آپ جب اس کو بولو گے نا ٹائم پہ اذان نہیں ہوئی, تو کہہ رہا میں اسی باپ کے پیسے تھوڑی لیتا ہوں میں, وہ یہ جواب دے گا آگے. حقیقت ہے نا, امام اگر تنخواہ لیے بغیر نماز پڑھائے گا نا امام, ہاں تو امام جب تنخواہ لیے بغیر نماز پڑھائے گا نا, تو ٹائم پہ نہیں آئے گا, 5 منٹ لیٹ 10 منٹ لیٹ, تو آپ ذرا امام صاحب کو بولیں کہ حضرت آپ نمازوں میں شارٹ ہوتے ہیں, کہ تمہارے باپ کے سے پیسے تھوڑی لیتا ہوں میں, وہ یہ سیٹنگ شروع ہو جائے گی. مدرس کو آپ تنخواہ نہیں دیں گے, ناغے کر رہے ہیں, طلبہ کا نقصان ہو رہا ہے, آپ بولیں بھائی آپ طلبہ کا نقصان کر رہے ہو, آپ بھائی تمہارے باپ سے پیسے تھوڑی. اس طرح کی آج کل باپ دادا کی باتیں شروع ہو جاتی, ہو سکتی ہیں نہیں بھی ہوتی ہوں. تو اس لیے دین کی بقا کے لیے اس پر اب تقریباً پوری امت کا اجماع ہے. ہاں نئے نئے جو فرقے نکلتے ہیں وہ پھر جیسے جماعت المسلمین والے کہتے ہیں ہم ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے, تنخواہ لیتا ہو, ٹھیک ہے نا. تو وہ شروع میں تو بڑا اچھا لگتا ہے ان کا یہ دعویٰ, دیکھو یہ زبردست چلتے ہیں, لیکن پھر جب ان کا بھی سیٹ اپ بڑھتا ہے تو 2-4 مسجدوں سے زیادہ ان کی بڑھتی نہیں ہے پھر, ٹھیک ہے نا. چوتھا امام ان کو بھی نہیں مل رہا ہوتا. چلو آگے. تو اس زمانے میں اجرت لے کے کام کرنا زیادہ ثواب ہے. اس لیے ثواب ہے کہ کم از کم کام تو فوکس کرے گا نا, اور 2 نیتیں جمع ہو سکتی ہیں. یہ جب ہم نے نیت کے ابواب آپ کو پڑھائے تھے تو اس میں عمل مشوب, اس پر پوری لمبی چوڑی تقریر کی تھی, اور اس پر قرآن و سنت سے مثالیں بھی دی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں صحابہ کو حکم دیا کہ جو قتل کرے گا اس کو اس کا مال غنیمت بھی ملے گا. تو موٹیویشن کے لیے دیکھو دنیا بھی شامل کی جا رہی ہے نا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آخرت اصل ہو, لیکن اگر اس میں کوئی دنیا بھی فائدہ ہو رہا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے پھر اس کو ثواب کس بات کا ملے گا جب یہ تو تنخواہ بھی لے رہا ہے. بھائی وہ کسی اور چیز کو بھی پیشہ بنا سکتا تھا, لیکن اس نے دین کو اس لیے تاکہ دینی ترقی کا ذریعہ بنے. دیکھو ایک ڈاکٹر جو ہے وہ رکشہ بھی چلا سکتا تھا, وہ انڈے بھی بیچ سکتا تھا, پولٹری فارم کا کام بھی کر سکتا تھا, لیکن وہ اس نیت سے ڈاکٹر بنتا ہے کہ یار میں پیسے کماؤں گا لوگوں کا علاج کر کے,
میرے پاس 10 کس طریقے پیسے کمانے کے ہیں، لیکن میں ایسا کام ایسے ذریعے کو پیشہ بناؤں گا جس میں انسانیت کا فائدہ ہو، تو یہ بہت بڑا ثواب ہے، پیسے بھی ملیں گے اور ثواب بھی انشاءاللہ بھرپور ملے گا، کیونکہ وہ کسی اور کام کو بھی ذریعہ بنا سکتا تھا لیکن اس نے کہا تو اسی طرح کوئی دینی تعلیم حاصل کرتا ہے کہ میں تدریس کو ذریعہ بناؤں گا اپنے معاش کا، تو بھائی اس نے کوئی اور بھی تو وہ ٹماٹر بیچ کے زیادہ پیسے کما سکتا ہے، لیکن وہ تدریس کو بنا رہا ہے تاکہ انسانیت کی خدمت بھی ہو، تو یہ بالکل جائز ہے۔ جیسے حدیث میں تو اس سے بھی بڑھ کر بات کی، آپ نے فرمایا کہ جب کوئی اپنی زوجہ کے قریب جاتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو اپنی خواہش پوری کر رہا ہے، تو فرمایا کہ وہ اگر زنا کر کے خواہش پوری کرتا تو گناہ ملتا کہ نہیں ملتا؟ صحابہ نے کہا ملتا۔ فرمایا پھر تم کیسی بات کر رہے ہو کہ برائی کو تو کاؤنٹ کر رہے ہو، اچھائی کو کاؤنٹ نہیں کر رہے، یعنی صحابہ پہ تعجب کیا کہ وہ برائی سے بچ کے اچھائی کی حلال کی طرف جا رہا ہے، تو یہ برائی کو چھوڑ کے حلال کی طرف جانا بھی ثواب ہے۔ تو اگر ایک آدمی پیشہ ایسا اختیار کرتا ہے جس میں انسانیت کی خدمت ہے تو بے شک وہ پیشہ ہے، بے شک کمانے کا ذریعہ ہے، لیکن اس کو ثواب ملے گا۔ چلو آگے ڈبل۔ تراویح میں اجرت کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی، کیونکہ تراویح احناف نے جو گنجائش دی ہے نا، ضرورت اور حاجت کی وجہ سے گنجائش دی ہے، یعنی اس مسئلے میں فقہائے حنفیہ نے حنفیہ کے قول کو چھوڑا ہے، ابو حنیفہ اور صاحبین کے قول کو فقہ حنفی کو چھوڑا ہے، اس لیے کہ ضرورت فرض نماز میں ہے، اذان میں ہے، تعلیم القرآن میں ہے، تراویح میں ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تراویح اول تو فرض کفایہ نہیں ہے، سنت موقدہ ہے، دوسری بات اس کی جماعت سنت موقدہ بھی نہیں ہے، وہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، تیسری بات یہ ہے کہ اس میں پورا قرآن ختم کرنا بھی سنت موقدہ نہیں ہے۔ تو تراویح میں تو اگر آپ کو بغیر اجرت کے قاری نہیں ملتا، آپ الحمد للہ سے پڑھ لو پوری 20 رکعتیں، وہ بھی نہیں ملتا اخفل طریقے سے 20 رکعتیں پڑھ لو، اس میں تو خالصتاً قرآن کی تلاوت کی اجرت دی جا رہی ہے اس کو، تو تلاوت قرآن پر اجرت کے تو امام شافعی بھی قائل نہیں ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ ہدیہ تو کوئی بھی کسی کو بھی آپ بھی مجھے دے سکتے ہو، لاؤ، ہدیہ کی بات ہی نہیں ہو رہی نا، تو اس میں تو خالصتاً اس کو تلاوت کی اجرت دی جا رہی ہے، یعنی قرآن پڑھنے کی اجرت دی جا رہی ہے، تو قرآن کی تلاوت دیکھو جہاں بھی اجرت کو ایک جواز کے ائمہ قائل ہے نا، ادھر توجہ بھائی ذرا، یہ ہم نے کتاب مکمل بھی کرنی ہے اور اہم موضوعات کو بھی کمپلیٹ کرنا ہے، تو ذرا اسپیڈ میں ہی کام ہوگا یہ ہمارا۔ دیکھو جہاں بھی اجرت کو جائز قرار دیا گیا ہے نا، اس اجرت کو جائز جس میں لوگوں کی خدمت ہو، جیسے اذان میں بھی خدمت ہے لوگوں کی، امامت میں بھی پبلک کے لیے وقت نکال کے آ رہا ہے نا وہ، تلاوت تو آپ کا اپنا ایک ذاتی عمل ہے، تلاوت کی اجرت کو کوئی بھی جائز نہیں کہتا کہ آپ الحمد للہ پڑھ کے سنائیں میں 5 روپے دوں گا آپ کو، یہ نہیں ہوتا، یہ جائز نہیں ہے۔ تو تراویح میں جو مقصد ہوتا ہے نا وہ تلاوت ہوتی ہے، جو قاری کو اجرت دی جا رہی ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ کوئی 20 رکعتیں ویسے پڑھا دے الحمد للہ سے، اس کو نہیں پیسے ملتے، تو اس لیے اس کی اجرت بہرحال جائز نہیں ہے۔ اور آج کل تو یہ بزنس بنا لیا ہے قاریوں نے، دیکھو فرض نماز کو بزنس کبھی نہیں بنایا جاتا کہ میں مسجد کا امام ہوں تو میرا بزنس ہے، وہ نہیں ہوتا، لیکن تراویح تو باقاعدہ بزنس بن چکی ہے، ریٹ ہوتے ہیں، بھائی کتنے دے گا، لاکھ، ہم 1.5 لاکھ والی میں جائیں گے، تو یہ اس میں فقہائے حنفیہ کا جو محقق ہیں ان کا اتفاق ہے، جتنے بھی دارالعلوم دیوبند کا بھی یہ فتویٰ ہے، جامعۃ الرشید کا بھی، دارالعلوم کرنگی کا بھی، بنوری ٹاؤن کا بھی، وہ ان کا اپنی ذاتی رائے ہے، مفتی ظفر علی صاحب کی اپنی ذاتی رائے تھی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، تو وہ ان کے تو جیسے وہ اسٹرابری کو ناجائز کہتے تھے، یہ ان کی ذاتی رائے ہے، تو ایسے ہی ان کے تو تفردات مشہور ہیں۔ تو جو فتویٰ ہے نا جتنے بھی، مولانا ارشد تھانوی رحمۃ اللہ نے اس میں بہت سختی سے رد کیا، تو تراویح کی اجرت بہرحال جائز نہیں ہے۔ باقی یہ کہ کوئی مؤذن کو ہدیہ دے دے، کوئی قاری کو اچھا پڑھا ہے تو جوش میں آ کے کبھی کچھ دے دیتا ہے، لیکن قاری کو لالچ نہیں کرنی چاہیے ان چیزوں کی۔ جمعہ کی بھی جائز ہے کیونکہ وہ بھی فرض نماز میں داخل ہے، اس کا بھی بقا فرض نماز کی طرح ضروری ہے، اور جمعہ پڑھانے کے لیے عام امام اہل بھی نہیں ہوتا اس کا۔ نکاح میں تو بالکل جائز ہے نا، نکاح میں تو اس لیے جائز ہے کہ وہ تو من وجہ عبادت ہے نا، وہ اصل میں تو وہ عقد ہے، تو وہ تو بھائی اگر صحابہ کے دور میں کسی نے انڈا بیچ کے پیسے نہیں لیے تو یہ تھوڑی کہ ناجائز ہو گیا ہے، فی نفسی ایک چیز جائز ہے، ہو سکتا ہے آپ کے صحابہ میں تو ہمیں ملتا ہے انہوں نے اپنی مرغی کا انڈا کسی کو گفٹ دے دیا، تو ناجائز ہونے کی کیا دلیل؟ معاملات میں تو پیسے لینا جائز ہے۔ کیا کیوں نہیں لیا؟ سارے علماء ٹھیک ہے، آپ نہیں لینا، جب آپ نکاح پڑھاؤ گے نہیں لینا۔ چلو نکاح پڑھانے میں اتنی بات ہے جو اتنے زیادہ کمیشن قاضیوں نے متعین کیا، وہ ایک طرف تو ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ نکاح کو آسان بناؤ، دوسری طرف 30 ہزار روپے بعض لوگوں نے فیسیں رکھی ہوئی ہیں، تو یہ آسان کہاں سے بنائے گا نکاح کو؟ تو اتنا ضرور خیال کرنا چاہیے کہ جو لوگ نکاح کے پیسے لیتے ہیں ایک تو نکاح کی فیس بہت زیادہ نہ رکھیں، دوسری بات یہ کہ اس میں غریب اور امیر کا فرق رکھیں، غریب امیر کا فرق رکھیں۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے تو اس بیس پہ نکاح کو معطل نہ کریں، کیونکہ نکاح بہرحال شریعت اس کو پروموٹ کرتی ہے، اب آپ اسی کو بزنس بنا کے لوگوں کے لیے نکاح کو مشکل بنا دو تو یہ تو شریعت کے مزاج کے خلاف کر رہے ہو نا آپ۔
پتہ نہیں دیتے ہوں گے، یہ لوگ لیتے نہیں ہیں، جامعہ والے نہیں لیتے، لیکن یہ کہ لوگ دے دیتے ہیں۔ ویسے جب آپ فیس نہ رکھو نا، جو قاضی لوگ فیس نہیں رکھتے نا ان کو دبا کے پیسے ملتے ہیں۔ چلو امام جب پڑھاتا ہے نکاح تو نکاح ختم ہونے کے بعد لوگ ایک تو آپ اردو جو تجوید میں پڑھتے ہیں نا، آپ اس سے کافی ختم ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے، جلدی جلدی اسپیڈ، اس کے سامنے پیسے ڈال دیتے ہیں، جیسے آپ لوگ تراویح پڑھتے ہو نا ایسے اردو میں بات کیا کرو۔ آخر میں جمع کر دیتے ہیں، تو یہ تو نصیحت یہ تو بالکل غلط طریقہ ہے، بالکل غلط طریقہ ہے یہ قاضی کی بے عزتی کی بات ہے۔ اگر عزت دار قاضی ہوگا یہ طریقہ کبھی نہیں اختیار کرے گا۔ تو خیر اگر نکاح کی فیس لینی ہے تو اس میں لوگوں کو آپشن دینا چاہیے، غریب آدمی سے نہ ہی لیں، اگر کوئی کہے میں نہیں دے سکتا تو نہ لیں اس سے۔ اس بیس پہ نکاح کا انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے نکاح کو مشکل بناؤ گے تو یہ آپ کے لیے کل قیامت کے دن یہ چیز وبال کا ذریعہ بنے گی کہ تقریریں تو کرتے تھے نکاح کو آسان کراؤ اور فیس ماشاءاللہ اتنی رکھی ہوئی ہے کہ بندہ دیکھ کے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ چلو بھائی ڈبل اے ڈبل اے، قالت عن النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول عند اذان المغرب اللهم هذا اقبال ليلك وادبار نهارك چلیں یہ دعا پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آسان ہے۔ هذا اخبار لیلی کا و ادبار نہار کی حدیث ضعیف ہے سند کے لحاظ سے۔ اے اللہ یہ تیرے دن رات حاضر ہو رہی ہے، دن جا رہا ہے، وہ اصوات دعائک اور تجھے پکارنے والوں کے آوازوں کا وقت ہے، فاغفر لی میری مغفرت، لیکن حدیث صحیح نہیں ہے۔ چلیں حديث نمبر 670 عن ابي امامه رضي الله عنه او بعد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا اخذ في الاقامه، حضرت بلال نے اقامہ شروع کی، جب کہا قد قامت الصلاۃ تو نبی نے فرمایا اقامہ اللہ ادامہ، اللہ اس کو ہمیشہ قائم رکھے۔ لیکن یہ الفاظ ثابت، یہ صحیح حدیث نہیں ہے، بہت کمزور ہے سند کے لحاظ سے، تو اس لیے یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے۔ جب مؤذن کہتے ہیں نا قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، تو آپ جواب میں کیا کہیں؟ قد قامت الصلاۃ قد قامت، بس یہی کہیں آپ، صدقت وبررت وبالحق نطقت، یہ بھی ثابت نہیں اقامہ اللہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں فضائل اعمال میں تو ضعیف حدیث بھی چلتی ہے، تو بھائی یہ فضیلت نہیں ہے، یہ تو ایک شرعی حکم ثابت کر رہے ہو نا آپ، یہ تو ایک آپ جواب ثابت کر رہے ہو۔ فضیلت کسے کہتے ہیں؟ ایک عمل پہلے سے صحیح حدیث سے ثابت ہو، ٹھیک ہے نا، اس کی مزید فضیلت کو بڑھانے کے لیے آپ ضعیف حدیث کا سہارا لے سکتے ہیں، سمجھتے ہو؟ جیسے فرض نماز ہے، اس کی فضیلت تو ویسے بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے، تو اب کسی ضعیف حدیث میں فرض نماز کی اور فضیلت آ جائے کہ یہ بھی ملے گا ثواب، یہ تو ٹھیک ہے، اس کو بیان کرنے میں حرج نہیں، لیکن ایک عمل کو ثابت کرنا ضعیف حدیث سے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ویسے بھی ہمارے پاس صحیح حدیثیں اتنی ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے ضعیف حدیث سے ہم عمل کو ثابت کریں۔ چلو وقال في سائر القامة كنحو حديث عمر رضي الله عنه في الأذان رواه أبو داود۔ چلو حديث نمبر 671 وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء إلا بين الأذان، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی، تو اذان اور اقامت کے درمیان دعا مانگنی چاہیے۔ ویسے بھی آپ کو ایک بات بتاؤں، جتنا دل نماز سے پہلے دعا میں لگتا ہے نا، نماز کے بعد نہیں لگتا۔ تجربہ کر لو، اذان کے بعد آپ دعا مانگو نا بیٹھ کے، اس میں ایک تو آدمی کو پتہ ہوتا ہے میں نے کہیں جانا نہیں ہے، تو اس لیے بھی آدمی کی طبیعت نماز کے بعد دعا میں بار بار خیال آ رہا ہوتا ہے کہ جانا ہے فلاں کام ہے، تو دعا میں زیادہ دل جمی نہیں ہوتی۔ چلو ڈبل اے، حديث نمبر 672 اصل میں ڈبل 11 میں اتنا سفر کیا ہے کہ چیزیں وہی زبان پہ چڑھی ہوئی ہیں۔ ڈبل اے قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتان لا تردان أو قل ما تردان الدعاء عند دو لوگوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی، یا یہ کہ بہت کم رد کی جاتی ہیں، ایک دعا اذان کے وقت، وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا، ہاں، اور ایک جنگ کے وقت، لڑائی کے وقت، جہاد میں، جب گتھم گتھا لوگ ایک دوسرے میں گھسے ہوئے ہوں، ایسے دشمن سے لڑائی ہو رہی ہو، اس وقت مجاہد کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ ہمارے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں نا فوجی، وہ جب جہاد کرتے ہیں تو وہ اس وقت 4 شادیوں کی دعا مانگتے ہیں اللہ سے، جب دوسرے ملک کی فوجوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں، اس وقت دعا رد نہیں ہوگی، 4 شادیاں مانگ دو اللہ سے۔ چلو وفي رواية وتحت المطر رواه یہ اذان کے بعد کی جو دعا ہے یہ وہی ہے جو نبی نے سکھائی ہے، رب هذه الدعوة التامة، تو اس اذان کے وقت کا مطلب اذان کے بعد، وفي رواية کیونکہ اذان کے وقت تو آپ نے وہ کلمات دہرانے ہیں۔ چلیں، اور ایک بارش کے وقت، یہ بھی نیک شگون کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، تو مزید اس رحمت کا، جیسے حضرت مریم نے جب دیکھا نا بے موسم، حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا حضرت مریم کو بے موسم پھل کھا رہی ہیں، تو دیکھا اللہ کی خاص رحمت ہے، تو فوراً دعا مانگ لی کہ اللہ مجھے بھی اولاد دے دے۔ تو ایسے کسی کے ساتھ کوئی اچھمبے کا واقعہ ہو یا کوئی اللہ کی رحمت کسی کے ساتھ ہو تو اس وقت اچھا شگون لینا چاہیے کہ جب اس کے ساتھ ہو رہا ہے تو اب اللہ میرے ساتھ بھی۔ تو بارش میں بھی ایسے ہی ہے، اللہ کی رحمت برس رہی ہے تو انسان اچھا گمان رکھ سکتا ہے۔ چلیں حديث نمبر 673 وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قام اللہ و ادام صحیح، دونوں جگہ دعا ہے صحیح، دعا مانگ سکتے ہیں صحیح۔ دعا کے مخصوص الفاظ اور اس موقع پہ بطور جواب کے، یہ شرعی مسئلہ ہو گیا نا، کہتے ہیں کہ معصوم بھی ہے، ہے کہتے ہیں اثر سے ثابت ہے کیا؟ کہ قام اللہ و ادام اس سنت سے ثابت بس کمزور سند ہے۔ چلیں وعن
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رجل يا رسول الله ان المؤذنين يفضلوننا فقال رسول الله صلى الله عليه عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ مؤذنین تو ہم پر فضیلت لے گئے. ظاہر ہے ایک ہی آدمی اذان دے گا نا تو فضیلت کے لیے سارے تو دے نہیں سکتے, تو وہ تو ہم پر اجر میں فضیلت لے گئے. تو آپ نے فرمایا قل کما یقولون, وہ الفاظ تم بھی دہرا دیا کرو جو وہ کہتے ہیں. فإذا انتهيت فسل تعطى رواه. اور جب مکمل ہو جائے تو فصل تعطا, تو پھر دعا مانگو اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا. چلیں الفصل الثالث حديث نمبر 674 عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الشيطان اذا سمع النداء بالصلاه ذهب حتى يكون. حضرت جابر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان جب اذان کی آواز سنتا ہے تو نکل لیتا ہے اور مکان روحا تک پہنچ جاتا ہے. مکان روحا 36 میل کے فاصلے پر تھا, یعنی اتنی دور بھاگ جاتا ہے. میل کی مقدار میں نے آپ کو بتائی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا میل اور آج کے میل میں کتنا فرق ہے. چلیں کیا بتایا تھا, میں خود بھول گیا ہوں. 2.25 کلومیٹر, تو وہ تو میٹر اور میل کا بتایا تھا فرق. میں میل پوچھ رہا ہوں, کہہ رہے 2.25 کلومیٹر. یہ ایسے ہی جیسے آپ پوچھو کہ کینو کتنے روپے کلو دیے ہیں, 2.25 کلومیٹر, تو وہ تو کلومیٹر تو 1 میل بنتا ہے نا. آج کا میل اس مائل جسے کہتے ہیں انگلش میں. چلیں نہیں میں نے بتا دیا تھا اسے. چلو آگے ڈبل اے ڈبل اے. وعن علقمة بن وقاص رضي الله عنه قال إني لعند معاوية إذ أذن مؤذنه فقال معاوية كما قال مؤذنه حتى إذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة. حضرت علقمہ ابن وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت معاویہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا جب ان کے مؤذن نے, حضرت معاویہ کے مؤذن نے اذان دی, تو اذان میں جو کلمات مؤذن دہرا رہا تھا حضرت معاویہ بھی وہی ریپیٹ کر رہے تھے, یہاں تک کہ جب وہ لا حول ولا قوة الا باللہ پہ پہنچا, اور جب وہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ پہنچا تو حضرت معاویہ نے فرمایا لا حول ولا قوة الا باللہ. وقال بعد ذلك ما قال المؤذن, اور پھر جو مؤذن کلمات دہراتا رہا وہی دہراتے رہے. پھر حضرت معاویہ نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح فرماتے ہوئے سنا ہے. چلو نمبر 676 عن ابي هريره رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال ينادي فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال مثل هذا يقينا دخل الجنه. رواه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کے ساتھ تھے, حضرت بلال کو آپ نے دیکھا اذان دیتے ہوئے. جب حضرت بلال خاموش ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ الفاظ یقین کے ساتھ کہے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. حدیث نمبر 677 وعن عائشة رضی اللہ عنہا کتنی ساری حدیثیں جس میں اذان کا جواب دینے کا حکم ہے, اور آج کتنے لوگ جواب دے رہے ہیں آپ سوچو. سارے باتوں میں, حتیٰ کہ جو میچ دیکھ رہا ہے وہ میچ دیکھ رہا ہوتا ہے. لیکن پھر بھی آپ کو بتاؤں کراچی کا ماحول پنجاب سے بہت بہتر ہے. میں کبھی کبھار جم جاتا ہوں نا, تو جیسے ہی اذان ہوتی ہے جم میں سب لوگ ورزش روک کے, حالانکہ سارے لڑکے ہوتے ہیں بالکل لبرل قسم کے, لیکن اذان میں سب ایکسرسائز بند کر دیتے ہیں. بڑا اچھا لگتا ہے یہ عمل. جب تک اذان ہوتی ہے سارے آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں. جم میں تو وہ بھی لگاتے ہیں, آپ جب جاتے ہیں بند کر دیتے ہیں. ہاں میں جاتا ہوں تو گانے وانے بند کر دیتے ہیں. شکریہ آپ کا, اپنا خیال رکھیے. وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت مجھے لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کتنا بڑا باڈی بلڈر ہے, حالانکہ میں جتنی دفعہ جاتا ہوں نا جم, ایسے جوش آتا ہے چلے گئے, پھر 6 مہینے تک پھر میری ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے. وہ لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. چلو قالت كان النبي صلى الله ٹائم ہے کدھر یار. چلو تم نہیں رکا کرو, تم پڑھتے رہو. یہ ہماری آپس کی بات ہو رہی ہے, ہمیں 2 بڑے بات کر رہے ہیں درمیان میں. چلیں. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن يتشهد قال وأنا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مؤذن کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے, تو آپ نے فرمایا وأنا, اور میں بھی گواہی دیتا ہوں, میں بھی گواہی دیتا ہوں. سمجھ رہے ہو؟ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے پھر ہمیں بھی یہ کہنا چاہیے وأنا, لیکن ہمیں وہی کہنا چاہیے جو نبی نے ہمیں سکھایا ہے, وہ یہ کہ فقولوا ما قال مثل ما قال المؤذن, جو مؤذن کلمات کہہ رہے وہی دہرا دو. چلیں. حديث نمبر 678 وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أذن 12 سنة وجبت له الجنة. نبی نے فرمایا جس نے 12 سال اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی, اور ہر اذان کی وجہ سے اس کے لیے 60 نیکیاں لکھی گئیں, اور ہر اقامت میں 30 نیکیاں اس کے لیے لکھی گئیں. رواہ ابن ماجہ. لیکن ابن ماجہ کے بارے میں ہے نا, میں نے بتایا تھا کل ما تفرد به ابن ماجہ فہو ضعیف. وہ حدیث جو صرف ابن ماجہ میں ہی ہو, کہیں بھی نہ ہو, غالب یہ ہے کہ وہ ضعیف ہوتی ہے. چلیں چلیں, یہ فضائل میں تو یہ تو اس طرح تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے, کہیں 6 سال تو اخلاص پر سے فرق پڑتا ہے اور بہت ساری چیز. چلیں. حديث نمبر 679 وعنه رضي الله عنه قال كنا نؤمر بالدعاء عند اذان المغرب. رواه البيهقي في الدعوات الكبير. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ہمیں اذان مغرب کے وقت دعا کا حکم دیا گیا تھا. تو مغرب کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے کیونکہ تغیر آ رہے ہیں. چلیں, اس حدیث کی سند کا پتہ نہیں ہے. الفصل الاول حديث نمبر 680
680 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بلالا ينادي بليل عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بلال ینادی بلیل، دیکھو بلال جو ہیں وہ رات کو اذان دیتے ہیں، فکلوا واشربوا، لہذا کھاؤ پیو، حتی ینادی ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دے دیں۔ قال وکان ابن ام مکتوم رجلا اعما، حضرت عبداللہ بن مکتوم نابینا تھے، لا ینادی حتی یقال له، اس وقت تک اذان نہیں دیتے تھے جب تک ان سے یہ نہیں کہا جاتا تھا اصبحت اصبحت، آپ نے صبح کر لیے۔ ہوتا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رمضان میں 2 اذانیں ہوتی تھیں، ایک اذان ہوتی تھی تاکہ حضرت بلال اذان دیتے تھے جو اس کی علامت ہوتی تھی کہ اب تہجد ختم کر کے سحری میں مشغول ہو جائیں، کیونکہ اس زمانے میں گھڑیاں نہیں تھیں، تو بہت بڑی صحابہ کرام کے لیے مسئلہ، ہر ایک جا کے اگر صبح صادق دیکھنا شروع کر دے تو کھائیں گا کون پھر، صحیح ہے نا، پکائے گا کون؟ تو حضرت بلال کے ذمہ یہ لگا تھا۔ تو رمضان میں کیا ہوتا تھا کہ وہ پہلے اذان دیتے تو اس اذان سے جو صحابہ تہجد چھوڑ کے سحری میں مشغول ہو جایا کرتے تھے، اور پھر عبداللہ بن ام مکتوم اذان دیتے، یہ اس کی علامت تھی کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ بہت سے ائمہ کے نزدیک یہ ابھی بھی مشروع ہے کہ تہجد کی الگ اذان ہو، اور حرم میں دیکھا تہجد کی الگ سے اذان ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ مشروع نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ساتھ خاص تھی۔ بہرحال مسئلہ اختلافی ہے، اور لیکن اصل بات یہ ہے کہ جہاں تہجد پڑھنے والے بہت سارے لوگ ہوں گے وہاں تو یہ اذان مشروع ہوگی۔ ہم نے دیکھا اہل حدیث حضرات ابھی بھی تہجد کی اذان دے رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بھئی جہاں 99% لوگ تہجد پڑھنے والے ہوں تو وہ تو سب علاقے کے محلے والے لوگ چاہیں گے نا کہ اذان دی جائے۔ اب سارے لوگ 99% جب تہجد نہیں پڑھتے تو ان کو پھر زبردستی گن پوائنٹ پہ تہجد پہ اٹھانا یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، کیونکہ واجب نماز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو اس کا خیال کرتے تھے کسی زوجہ کی بھی آنکھ نہ کھلے۔ تو جہاں علاقے کی اکثر صحابہ میں تو ایسا ہی ہوتا تھا کہ زیادہ تر لوگ تہجد پڑھا کرتے تھے، تو وہاں تو یہ ٹھیک ہے، جیسے حرم میں بھی لوگ زیادہ تہجد پڑھتے ہیں جب عمرے کے لیے جاتے ہیں، لیکن جہاں تہجد نہیں پڑھ رہے وہاں سوائے لوگوں کے آرام میں خلل کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آپ کہہ سکتے ہو تو فجر میں بھی زیادہ تر لوگ فجر نہیں پڑھ رہے، لیکن وہ تو فرض ہے نا، وہ تو نہیں پڑھ کے جرم کر رہے ہیں، ان کو تو اٹھایا جائے گا۔ تو اس لیے تہجد کی اذانیں ان علاقوں میں تو سمجھ میں آتی ہیں جہاں 99% لوگ تہجد پڑھتے ہوں، پھر وہ ان کی خود کی ریکوائرمنٹ ہوگی بھئی ہمیں اٹھا دیا کرو، لیکن جہاں ایسا نہیں ہے تو وہاں ایک عام معمول پہ یہ عمل کیا جائے گا جو 5 نمازوں کے لیے اذان ہے۔ ہذا رأینا، جو ہماری رائے ہے۔ اچھا بھائی دوسری بات، عبداللہ بن ام مکتوم، اس حدیث پہ اشکال ہوتا ہے کہ عبداللہ بن ام مکتوم تو جب اذان دیتے تھے کہ جب لوگ کہتے تھے صبح ہو گئی ہے تو جب وہ اذان دیتے تھے لوگ کھانا کھانا چھوڑتے تھے، اس کا مطلب صبح ہونے کے بعد کھانا کھانا چھوڑتے تھے، حالانکہ صبح ہونے سے پہلے پہلے سحری ختم کرنا بولتے کیوں نہیں واجب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصبحت بمعنی قاربت الصبح، یہ تو بہت عرب کے کلام میں شائع ہے کہ ایک چیز کے آپ قریب بھی ہوتے ہیں، تو اردو میں بھی ہے انگلش میں بھی ہے کہ جو کام ہونے والا ہوتا ہے اس کو ہونے سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ بھئی صبح ہو رہی ہے بس، کیونکہ وہ نابینا تھے، ان کو صبح صادق نظر نہیں آتی تھی تو لوگ جا کے بتاتے تھے۔ اب یہ ان کی فضیلت تھی کہ ان کو صبح صادق کا وقت نظر بھی نہیں آ رہا، لیکن نبی نے ان کے ذمہ اذان لگائی۔ اور یہ پروٹوکول پتہ ہے کیوں دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بھئی سوال پیدا ہوتا ہے ان کو تو نظر ہی نہیں آ رہا، ان کو تو لوگ آ کے بتا رہے ہیں حضرت صبح صادق ہونے والی ہے آپ اذان دے دیں، تو یہ پروٹوکول اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا کہ وہ جو عبس وتولی میں تھا نا کہ وہ آئے تھے تو آپ نے چہرہ موڑ لیا تھا، تو اس کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پروٹوکول دیتے تھے۔ ایک دفعہ آپ مدینہ میں آپ ان کو امیر بنا کے گئے ہیں، ان کے استقبال میں کھڑے ہوتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی آپ کو کسی کی وجہ سے ڈانٹ لگے نا کہ اس کا اکرام نہیں کیا، تو بجائے اس سے حسد آنے کے آپ کو اس کا عزت بڑھا دینی چاہیے۔ شیطان کو ڈانٹ پڑی تھی حضرت آدم کی وجہ سے، شیطان اور طیش میں آ گیا ان کی وجہ سے، تھوڑی سی تمیز ہوتی تو کہتا آدم کو اور پروٹوکول دیتا کہ بھئی اللہ کا ان کی نظر میں بہت بڑا مقام ہے، سمجھتے ہو؟ تو کسی استاذ کی وجہ سے آپ کو ڈانٹ لگے نا بڑے کی تم نے اس استاذ کا احترام نہیں کیا، جیسے مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، اگر کوئی آپ کو بڑا استاذ ڈانٹ دے کہ اس کا احترام نہیں کیا تو آپ کے دل میں استاد جی کی اور عظمت آپ چلو یہ ہدیے پہ بہت بیان کرتا ہے۔ چلیں مثال دے رہا ہوں، مثال دینے پر گورنمنٹ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کی اذان تمہیں سحری سے نہ روکے، تم کھایا کرو، ولا الفجر المستطیل، اسی طرح وہ فجر جو مستطیل لمبی ہوتی ہے جس کو صبح کاذب کہتے ہیں، وہ فجر بھی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، یعنی ابھی وہ فجر کا ٹائم نہیں ہے، فجر وہ ہوتی ہے جو ایسے پھیلنا شروع ہوتی ہے۔ ولیکن الفجر المستطیر فی الافق، اصل فجر وہ ہے جو افق میں ایسے پھیلتی ہے، ہاریزنٹل۔ سبحان اللہ، زاہد بھائی پشاور اسٹیشن، چلیں آپ کا اسٹیشن کون سا ہے؟ وزیرستان اسٹیشن، وزیرستان اسٹیشن، چلیں۔ یہ باپ تک پہنچانا ہے اس کو لازمی۔
إذا سافرتما فأذنا وأقيما. حضرت مالک ابن حویرث فرماتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں اور میرے چچا زاد بھائی، آپ نے فرمایا کہ جب تم دونوں سفر کرو تو اذان بھی کہو اور اقامت بھی کہو، اور تم میں جو بڑے ہیں وہ امامت بھی کریں. یعنی دو آدمی بھی ہوں تو اذان ایسی جگہ دی جائے گی جہاں اذان ہوتی نہیں. اگر آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، شہر کے اندر سے ٹرین گزر رہی ہے، پھر اذان کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عبداللہ بن مسعود سے منقول ہے اذان الحی یکفینا، وہ فرماتے تھے محلے کی اذان کافی ہے. تو اگر کہیں جنگل میں ہے جہاں اذان نہیں ہے تو پھر اذان سنت موقد ہے، پھر اذان بھی ہو، بھلے دو آدمی ہو، بلکہ اکیلا بھی ہوگا تو اذان کہہ کے فرض نماز پڑھے گا. سمجھتے ہو؟ اذان بھی کہے، اقامت بھی کہے. آج کل یہ سنت بھی لوگوں نے چھوڑ دی ہے. چلو حديث نمبر 683 عنه رضي الله عنه. ابے تو ٹرین تو چلتی ہے تو گورنمنٹ نے اذان دینے پر پابندی لگائی ہے کیا؟ تو چلتی بھی ٹرین میں دے دے اذان. شہر میں نہیں دینا، اگر شہر میں نماز اسٹیشن پہ رکی ہوئی وہاں پڑھ رہے ہیں پھر اذان نہ دیں. چلو ساڑھے پاگل میری جماعت میں یہ وہی حدیث ہے. چلیں آگے. نبی نے فرمایا ایسے نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب نماز حاضر ہو جائے تو تم میں سے ایک شخص اذان کہے اور جو بڑا ہے وہ نماز پڑھائے. تو امامت میں بھی کسی کے مرتبے کا خیال کرنا چاہیے. باقی پھر اس میں اختلاف ہے کہ امامت میں اگر ایک آدمی عمر میں زیادہ ہے، ایک علم میں زیادہ ہے، پھر ایک علم میں زیادہ ہے، دوسرا تجوید میں زیادہ ہے، تو راجح قول یہ کہ سب سے پہلے اس عالم کو ترجیح دی جائے گی جو تقویٰ میں اور علم میں قرات اچھی کرتا ہو، ٹھیک ہے نا، اقرا، اور پھر وہ جو عالم نہ ہو لیکن اقرا ہو. تقویٰ تو سب میں لگی ہوئی ہے نا، جو کبیرہ علانیہ گناہ کا مرتکب ہے اس کو تو اپنی مرضی سے امام بنانا جائز ہی نہیں ہے. نماز تو ہو جائے گی ہر ایک کے پیچھے، لیکن اس کو خود سے آگے کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. چلیں. حديث نمبر 684 عن ابي هريره رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوه خيبر سار ليله حتى اذا ادركه القرى عرس. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خیبر سے واپس آ رہے تھے تو رات کو آپ نے سفر کیا. جب آپ کو کرا یعنی اونگ آئی تو عرس یعرس تاریسن کا معنی رات کو پڑاؤ ڈالنا، سمجھتے ہو؟ تو آپ نے رات کو پڑاؤ ڈال دیا. وقال علی بلال، حضرت بلال سے فرمایا اکلأ لنا، کلا یکلؤ حفاظت کرنا، قرآن میں آتا نا قل من یکلؤکم باللیل والنہار، اکلأ لنا اللیل، بلال رات کی حفاظت کرنی ہے. دیکھو رات جیسی ختم ہوتی ہے ہمیں جگا دینا فجر کی نماز کے لیے. فصلی بلال ما قدر له، حضرت بلال تہجد میں مشغول ہو گئے. ونام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، صحابہ سو گئے. فلما تقارب الفجر، جب فجر کا وقت قریب ہوا، استند بلال الی راحلتہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری سے ٹیک لگا کر انہوں نے کہا چلو تھوڑا سا میں بیٹھ جاتا ہوں. موجہ الفجری، مشرق کی طرف رخ کر کے نا اپنا، تاکہ میری آنکھ وہیں سورج کی طرف رہے. فغلبت بلالا عیناہ، حضرت بلال کی آنکھیں غالب آ گئیں، آنکھ لگ گئی. وہو مستند الی راحلتہ، اور سواری کی طرف ہی ٹیک لگائے ہوئے تھے. فلم یستیقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا بلال ولا احد من الصحابہ، نہ نبی کو نبی جاگے، نہ حضرت بلال اور نہ صحابہ میں سے کوئی ایک. حتی ضربتہم الشمس، یہاں تک کہ سورج کی کرنیں ان کے چہروں پہ پڑنا شروع ہوئیں. فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولہم استیقاظا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جاگے. ففزع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے. فقال اے بلال، اے بلال. فقال بلال اخذ بنفس الذی اخذ بنفسک، یا رسول اللہ مجھے وہی کچھ ہو گیا جو آپ کے ساتھ ہوا ہے. جو آپ کا عذر ہوا وہی، یعنی آپ کی بھی تو آنکھ لگ گئی تو میری بھی آنکھ لگ گئی. قال اقتادوا، آپ نے فرمایا اپنی سواریوں کو یہاں سے گھسیٹو. فاقتادوا رواحلهم شيئا، تو سب نے اپنی سواریوں کو لے کے تھوڑا وہاں سے دور چلے گئے. پھر کیا ہوا بھائی؟ ثم توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی نے وضو کیا اور حضرت بلال کو حکم دیا، انہوں نے نماز پڑھائی، اقامت کہی. فاقام الصلاۃ، پھر آپ نے نماز پڑھائی. فصلی بہم، فاقام الصلاۃ، ہاں اقامت کہی انہوں نے. پھر نبی نے فجر کی نماز پڑھائی. دوسری حدیث میں 2 سنتیں بھی پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دوسری روایت میں آتا ہے. اچھا بھائی، فلما قضى الصلاة قال من نسي الصلاة فليصليها اذا ذكرها، پھر آپ نے فرمایا جو نماز کو بھول جائے جب یاد آئے تو اس وقت پڑھے. فإن الله تعالی قال اقم الصلاة لذکری، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو. ٹھیک ہے، آگے بھی یہی حدیث ہے، اس تھوڑی اور مزید تفصیل ہے اس میں. حديث نمبر 635 عن ابي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترون قد خرج. آپ نے فرمایا اس وقت تک کھڑے نہ ہوا کرو جب تک مجھے دیکھ نہ لو. امام سے پہلے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، غلط ہے بالکل. ہم نے بھی دیکھا امام ابھی وضو خانے میں ہوتا ہے، لوگ پیچھے کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو. اسپیڈ بہت ہے لوگوں کی، صرف لوگ ایک چیز میں اسپیڈ کم ہے، باقی ہر چیز میں لوگوں کی اسپیڈ بہت تیز ہے. شادی کے معاملے میں لوگوں کی اسپیڈ کیا ہے؟ بہت دیر سے کرتے ہیں، 40 سال کے بعد جا کے کر رہے ہیں. باقی ہر چیز میں چلو. حديث نمبر 636 عن ابي هريره رضي الله عنه جب بھی شادی کی بات آئے گی پتہ نہیں اس کے کوئی نہ کوئی جملہ حسرت والا اس کی زبان سے نکلتا ہے. عجیب سا بیچارہ، ترس، رونے کا دل چاہتا ہے اس کو. چلیں، اذا اقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون واتوها. اس کے ساتھ بڑا فالٹ ہے، اندھیرے میں نظر نہیں آتا، ورنہ میں اس کا رشتہ کرا دیتا.
چلیں بعض لوگ اتنے چٹے ہوتے ہیں کہ روشنی میں نظر نہیں آتے وہ. چلیں چلو چلو چلو. وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا متفق عليه وفي رواية لمسلم. آپ لوگ نہیں ان سے مذاق کریں, ٹھیک ہے, میرا مذاق ہے. طلبہ پھر کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. کوئی کرے نا آپ کو چھیڑے تو مجھے بتانا. فإن أحدكم إذا كان يعمل إلى الصلاة فهو في صلاة. چلیں حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز قائم ہو جائے تو دوڑتے ہوئے نہ آؤ اور سکینت اور وقار کے ساتھ آؤ. جب تم نماز پالو, اگر نماز پالو تو پڑھ لو, اور جو تم سے چھوٹ جائے فاتموا اس کو مکمل کر لو. متفق علیہ. فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. اس لیے کہ نبی نے فرمایا جو نماز کی طرف جا رہا ہے تو وہ بھی نماز میں ہی ہے, تو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, ثواب ملنا شروع ہو گیا. سمجھتے ہو؟ باقی اس حدیث میں اختلافی مسئلہ ہے کہ اتموا ہے, کہیں فقزو ہے. تو یہ جو ہم ایک رکعت دہراتے ہیں, ایک رکعت نکل جائے تو بعد میں ایک رکعت پڑھی جائے گی نا, یا 2 رکعت نکل گئی یا 3 رکعت نکل جائے, تو امام شافعی کے ہاں آپ کی پہلی رکعت مسبوق جس کو کہتے ہیں, جس کی ایک یا 2 رکعتیں 3 رکعتیں نکل جائیں, مسبوق جب امام کے بعد اپنی نماز لوٹاتا ہے تو وہ آخری رکعتیں ہوتی ہیں, اور جو رکعتیں وہ امام کے ساتھ پڑھ رہا ہے وہ کون سی ہوتی ہیں؟ شروع کی ہوتی ہیں. یعنی اس کی پہلی وہی ہے جو امام کے ساتھ پڑھ رہا ہے. جبکہ حنفیہ کے نزدیک, امام حنیفہ کے نزدیک, اگر دوسری رکعت میں امام کے ساتھ ہوا تو اس کی دوسری پہلے ہوگی, اور جو ایک رکعت بعد میں پڑھے گا وہ اس کی پہلی ہوگی. امام شافعی کا استدلال اس حدیث سے جس میں آتا ہے فقضوا ما فاتکم, قضا کرو ما فاتکم جو تم سے چھوٹ گئی ہے. تو قضا تو وہی ہوتی ہے جو, سوری یہ ہمارا استدلال ہے. ہاں تو اتمو سے استدلال کیا انہوں نے. اتمو کو معنی کمپلیٹ کرو, تو کمپلیٹ وہی ہوتی ہے نا کہ آخر سے کوئی چیز ناقص ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کمپلیٹ کرنا کہتے ہیں. ہمارا استدلال ہے فقضو کے لفظ سے, قضا کے لفظ سے. تو قضا اس چیز کو کہتے ہیں جو رہ جائے, تو رہی تو آپ سے پہلی رکعت ہے نا. تو دونوں کے اپنے اپنے استدلالات ہیں, دونوں کی طرف دلائل ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اتمو قضا کے معنی میں بھی آ سکتا ہے اور قضا کا لفظ اتمو کے معنی میں بھی آ سکتا ہے. اتمام میں دونوں کے امکان ہے. ضروری نہیں کہ اتمام اس چیز کو کہیں جو اینڈ سے رہ جائے, جو شروع سے رہ جائے اس کو بھی اتمام کہا جاتا ہے. اور قضا ضروری نہیں کہ اس قضا کے معنی میں ہو جس کو فقہا قضا کہتے ہیں, قضا ادا کے معنی میں بھی آتا ہے. وقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ, تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا. وہ تو خیر قضا کسی اور معنی میں ہے, لیکن قضا ادا کے معنی میں اور اتمام قضا کے معنی میں, یہ دونوں لفظ مترادف ہیں. تو اس میں ظاہر عقلی دلیل کی طرف جائیں گے, تو عقلی دلیل یہی ہے کہ جو امام کے ساتھ اس نے رکعت پڑھی ہے اس میں وہ امام کا تابع ہے نا. تو امام کا تابع وہ ایسی نماز میں کیسے ہو سکتا ہے جو امام پڑھ نہیں رہا؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. جو نماز امام پڑھ ہی نہیں رہا ہے, جو رکعت امام پڑھ ہی نہیں رہا ہے, تو یہ اس کا تابع اس میں ہو کیسے سکتا ہے؟ سمجھتے ہو؟ چلیں جی شکریہ, ماشاء اللہ, بہت اچھی دلیل دی. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, جب جمعے کی نماز کے بارے میں آتا ہے تو اذا اس کا مطلب یہ اُتِمَّتِ الصَّلَاةُ, جب نماز مکمل ہو جائے. تو قضا اتمام کے معنی میں, اتمام قضا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. شکریہ. وزیرستان اسٹیشن سے علمی نکتہ, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. چلیں یہ وہی حدیث ہے. نبی نے حکم دیا کہ اس وادی سے نکل جاؤ, یہ شیطان کی وادی ہے, آنکھ لگ گئی تھی نا, وہی حدیث ہے. صحابہ کو آپ نے گھبراتے ہوئے دیکھا, سب کو ٹینشن. اس سے پتہ چلتا ہے ان کی نظر میں نماز قضا کر دینا کتنا, کیونکہ ایسا کبھی ہوا نہیں تھا کہ نماز رہ گئی. تو سارے سب پہ گھبراہٹ تھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضا کو دیکھا, کہ گھبراہٹ اور پریشانی کو دیکھا کہ نماز قضا ہو گئی, تو سب اتنی ٹینشن میں ہیں. تو آپ نے فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگو, ان اللہ قبض ارواحنا, اللہ نے ہماری روحوں کو قبض کر لیا. بھئی ہمارا قصور اس میں نہیں ہے. ولو شاء لردها الینا فی حین غیر ھذا, اگر اللہ چاہتا تو اس کے علاوہ ٹائم میں روح لوٹا لیتا, یعنی نماز کے وقت میں لوٹا دیتا. فاذا رقد احدکم عن الصلاۃ, لہذا کوئی نماز سے سو جائے, او نسیا یا بھول جائے, ثم فزع الیہا, پھر اس کی طرف پریشان ہو, اس کی طرف, فزع کا معنی جلدی بھی جانا, کسی یعنی گھبراہٹ اور بے چینی میں کسی چیز کی طرف جانا. فلیصلیھا کما کان یصلیھا فی وقتھا, تو پھر اس وقت پڑھ لے جیسے کہ وقت میں پڑھا کرتا تھا. چلیں اس سے استدلال پتہ چلتا ہے کہ جو چیز آپ کے اختیار میں ہے اس میں کوتاہی نہ کرو, جو غیر اختیاری ہے اس پہ ٹینشن نہ لو. صوفیوں میں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں اس کی بھی ٹینشن اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. فنڈر گیری ہو گئی نا. ایک ٹینشن تو اللہ کی طرف سے خام یار میری تکبیر اولا چھوڑ گئی. بھائی آپ نے جان کے نہیں چھوڑی, اب کیا کریں آپ کو, بھول میں پر تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے نا.
آنکھ بھی لگ سکتی ہے بعض دفعہ, بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ جاتی ہے. چلو میرے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے جو سونے کا ٹائم ہوتا ہے اس میں آنکھ لگتی نہیں ہے, جو ٹائم نہیں. ابھی میں پشاور گیا نا, بیان تھا وہ تورخم بارڈر پہ جو ہم وہ خوراک تقسیم کرنے گئے, پوری رات نیند نہیں آئی. تو اور جو ہے جب گیا ہوں تو جہاز میں سو گیا میں, پھر ایسا سویا کہ پولیس بھی نہیں اٹھا پا رہی تھی. پھر واپسی پہ بھی ہم ایسے ہی ہے کہ کہیں نیند پوری نہیں ہو رہی, سونے کے لیے لیٹ رہے ہیں تو نیند نہیں آئی. واپسی پہ جب پشاور سے ہم کراچی آ رہے ہیں جہاز میں, طبیعت سے سویا ہوں, اس کی وجہ سے گردن آڑی ترچھی ہو گئی تھی, ابھی تک درد ہو رہا ہے. جہاز میں جب آدمی سوتا ہے تو یہ پورا سیٹ اپ ہی آؤٹ ہو جاتا ہے اس کا. نہیں اثرات کیا تیل لینا ہے. نیند ایسی چیز ہے باقاعدہ ارادے سے کبھی نہیں آتی. نیند کی نفسیات یہ کہ جب نہیں سونے کی کوشش کرو گے تو نیند آئے گی. اب وہ رینجرز والوں نے کل بلایا نا, ڈی جے سارے علماء کو بلایا کراچی کے امن پہ کوئی بات چیت کرنے کے لیے. وہ رینجرز کے جو سندھ کا جو سب سے بڑا ہے نا, اس نے مشہور علماء کو بلایا کہ کراچی میں امن کے بارے میں کوئی مشورہ دینا چاہیں. تو بہت اصرار کیا ان لوگوں نے, میں چلا گیا. اب 3 بجے فوجی لوگ تو ٹائم کے پابند ہوتے ہیں, ہم بھی 5 منٹ پہلے پہنچ گئے, وہ بھی آ گئے, لیکن بندے مارکیٹ سے چند علماء نہیں آئے اس وقت. اب بیٹھے بیٹھے ہمیں نیند آنا شروع ہو گئی. اب وہ جیسے ہی وہ ڈی جے رینجرز کا خطاب شروع ہوا, آخر دامت برکاتم, بیٹھے بیٹھے سو گئے. آخر چلو پھر بڑی مشکل سے میں نے کہا یار یہ کیا بولے گا یار, چلو تجویز کیا, جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا سو گئے تو کیا سمجھ آئے. میں نے بولا یہ اسٹریٹ کرائم پہ کنٹرول کرو بھائی, آپ لوگ اس کراچی میں جو بھتہ خوری, اور یہ بھتہ خوری تو بھی نہیں ہو رہی ہے, جو بندے مار رہے ہیں. تو بس یہی ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے کہا یہ سیاسی لیڈر نہیں کرنے دے رہے, عدالتیں نہیں کرنے دے رہی, عدالت مجرم کو پکڑ کے ہر ایک کے اپنے اپنے مسائل ہیں. چلیں اذان ہو گئی ہے پھر